کہا وہ یہ عہد نامہ ہے جو حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے گورنر والی مصر کے جب ان کو بنایا تو ان کو لکھا تھا، اور مولا نے پورا ایک گورننس کا نظام، حکومت چلانے کا، بلکہ میں یوں کہوں گا زندگی بسر کرنے میں ایک گھر کے نظام چلانے کا جو کچھ انسان زندگی میں اس کے سامنے پیش آ سکتا ہے، اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے تو مولا کے اس عہد نامے کو ضرور پڑھے گا۔ اس کو احساس ہوگا کہ مولا نے کیا لکھا ہے، کہ کیا کچھ ہونا چاہیے، زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ جناب مالک اشتق کے نام عزیزان گرامی، ان کو مولا نے یہ عہد نامہ لکھا ہے، اور اس عہد نامے کے اندر مولا نے تمام معاشرے کے جتنے گروہ ہیں سب کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ انتخاب کیا، لیکن خطبہ مولا کا خط طولانی ہے۔ جب موقع ملے تو ہر انسان چاہے ہر روز ایک سطر پڑھیں، ایک پیراگراف پڑھیں، پڑھتے رہیں، آپ کو احساس ہوگا اس میں کیا لکھا ہے۔ مولا نے کہا ہے، مالک میں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے میری طرف سے مصر والوں کے، اس وقت تم گورنر ہو، تم والی ہو، اکیلے جا رہے تھے تو مولا نے ان کو خط لکھا کہ کیسے لوگوں سے ملنا، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ کہ مالک ایک بنیادی اصول اپنے دامن سے باندھ لو، اس کے بغیر کسی سے پیش مت آنا۔ الناس اما اخ لک فی الدین اور نذیرک فی الخلق۔ مالک جتنے لوگوں سے مصر میں ملو گے، یا وہ تمہارا ایمان میں بھائی ہوگا، یا پھر تمہاری ہی طرح اللہ کی مخلوق ہوگا۔ اگر ایمان میں بھائی ہے تو پھر بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور اگر وہ مخلوق خدا ہے، چاہے ایمان نہ رکھتا ہو، انسان سمجھ کے پیش آنا۔ بہت بڑا جملہ مولا کا۔ مولا کہتے ہیں کسی کو بھی حیوان اور جانور نہ سمجھنا، اگر مؤمن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تمہارا ایمانی بھائی نہ ہو، انسان تو ہے، انسان سمجھ کے پیش آنا۔ توجہ سمجھ میں کہتے ہیں میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جناب مالک کے اشتر سے کہا کہ مالک لوگوں سے سختی سے پیش مت آنا، تندی مت کرنا۔ اگر کبھی کسی کا عیب دیکھ لو تو جیسے تم اللہ سے توقع رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا رہے، تم حاکم کی حیثیت سے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا، آشکار نہ کرنا۔ حاکم جب لوگوں کے عیب چھپاتا ہے تو اللہ روز قیامت اس پہ رحم کرتا۔ تو مالک پردہ پوشی کرنا، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ کبھی کوئی گناہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ بیان نہیں کرتا اس نے گناہ کیا۔ کہ مالک حاکم کے طور پہ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کرنا، سرزنش نہ کرنا۔ اگر کہنا بھی چاہو کہ لوگ اپنے اعمال کو درست کریں تو اس انداز سے بتانا کہ لوگ سننا پسند کریں، تمہاری بات پہ عمل کرنا پسند کریں۔ اے کاش ہمارے حکمران سمجھ پاتے۔ مولا پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں، مالک، اور قاضی شرح کو بھی لکھا مولا نے یہ خط کہ مالک جب تمہارے پاس قضاوت کا کوئی مسئلہ آئے نا، قاضی شرح کو اسی مسئلے پہ ہٹایا تھا، کہا کہ میں بہت بڑا قاضی ہوں، آپ نے مجھے کیوں ہٹایا؟ تو مولا نے کہا دیکھ، جب میں دیکھ رہا تھا نا تیرے پاس ایک ملزم کو پیش کیا گیا، مجرم کو نہیں۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک الزام ہے، مجرم نہیں ہے۔ کہ میں نے محسوس یہ کیا تو اس سے اونچی آواز سے بات کر رہا ہے۔ جب تو حاکم کی نشست پہ بیٹھا ہے اور لوگوں سے اونچی آواز سے روب سے بات کرتا ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے، وہ اپنے ثبوت بے گناہی کے پیش کرنے میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں۔ کہ خبردار جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے کبھی سختی سے پیش مت آنا۔ کہ تم میرے نمائندے ہو، کبھی کسی کو اپنے منصب اور عہدے سے خوف مت دلانا، لوگوں کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے پیش آنا۔ پتہ نہیں میں پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں پیش کر پا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، میں آج کے جتنے بھی جملے ہیں مولا کے، جتنے بھی ہیں وہ سب جملے اسی کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، مولا کا عہد نامہ سب اہم، ایک ایک نقطہ اہم ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اے مالک جب صحبت اختیار کرنے پہ آؤ تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا، سیکھتے بھی رہو گے، اور جب معاشرے میں کوئی بات پھیلانا چاہو، کوئی اچھی بات،
رائج کرنا چاہو تو یاد رکھنا علماء کے ذریعے تمہاری باتیں معاشرے میں رائج ہوں گی. مجالست اختیار کرنا، صحبت اختیار کرنا تو علماء کی. اور جب بھی مشورہ لو مشاور الحکماء تو عقل مندوں سے مشورہ لینا، کیونکہ ان کے حکمت آویز مشورے تمہیں ترقی عطا کریں گے. کہ مالک ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس سے کبھی دل نہ لگانا. بہت لمبی زندگیاں پانے والے اگر آج دوبارہ بلا کے ان سے پوچھا جائے اتنی لمبی زندگی تھی تم نے دنیا کو کیسا پایا، تو کوئی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا اتنی لمبی زندگی گزار کے گیا تھا بہت اچھا رہا. کہ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے زندگی فانی ہے، آخرت باقی ہے. اللہ گرامی، ہم میں سے اکثر لوگ بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ زندگی موت کے لیے دی گئی ہے، آخرت بقا کے لیے دی جائے گی. کہ مالک یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس سے رغبت نہ کرنا، اس سے دل نہ لگانا. جب جناب سلمان فارسی بھی جا رہے تھے تو کہا تھا، اے سلمان، اس دنیا کی مثال اس رنگ برنگے خوبصورت سے سانپ کی مانند ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن جب ڈس لیتا ہے تو اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ دنیا کو کبھی ڈسنے مت دینا، خود بخود احتیاط کرنا. اگر دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے تو دنیا میں گم ہو جاؤ گے. تمہیں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بنایا گیا. بھائیان گرامی، یہ دنیا فانی ہے. گفتگو بہت زیادہ خشک نہ ہو جائے. عہد نامہ علمی ہے، تمام حکمرانوں کے لیے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے کم از کم اپنی زندگی کا. اگر اسے وہ اصول معلوم ہو جائیں کہ جن اصولوں کے تحت زندگی بسر کرنی چاہیے تو وہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اس انسان کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی. عزیزان گرامی، زاہد تھے، عابد تھے، پرہیزگار تھے، مولا کے گورنر تھے، لیکن حاکم ہوتے ہوئے بھی کبھی لوگوں پہ اپنا احسان نہیں جتلاتے تھے. لوگوں میں جب بیٹھتے تھے تو عام لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے تھے. جب سبا سالار سے کوفے کے اندر جب جا رہے تھے راستے کے اندر تو زہر دیا گیا تھا. پوچھا گیا آپ زمین پہ عوام کے ساتھ ایسے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہ میرے مولا نے یہی سمجھایا ہے اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہ سمجھنا، تبھی اللہ تمہیں بہتر بنائے گا. کہ جو دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگے وہ پستی کی طرف جانے لگتا ہے. مولا نے طبقات بیان کیے ہیں، لوگوں کے مختلف طبقات بیان کیے ہیں. میں وہ طبقات پیش کرنا چاہتا ہوں جو امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں پیش کیے ہیں، اگر سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی، کون امیر المؤمنین؟ لکھ رہے ہیں تمام کے تمام وہ افراد جو اپنے آپ کو کسی بھی عہدے پہ سمجھیں، کیسے پیش آنا چاہیے. مولا نے فرمایا کہ اے مالک، اپنے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں نظر ضرور رکھنا کہ آیا کام صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن مالک پیش ایسے آنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا حکمران تمہارے ساتھ پیش آئے. اپنے عمال، عربی میں عمال کہا جاتا ہے، ورکرز، ملازمین، جتنے بھی استخدام کرتے تھے وہ حکومت کے اندر، کا پیش ایسے آنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا مولا تمہارے ساتھ پیش آئے. پھر کہا مالک، جس طرح تم گزشتہ حکمرانوں پہ تنقید کرتے تھے تمہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. جو تم نہیں دیکھنا چاہتے تھے اپنے حکمران میں، خبردار وہ کام نہ کرنا جس سے لوگ تم پہ بھی تنقید کریں. اللہ رحمت نازل کرے اس فرد پہ جو دوسروں کو موقع عطا نہ کرے اپنے پہ تنقید کا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمیں وہی مقام ملتا ہے، وہ عہدہ ملتا ہے، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں دوسروں پہ تنقید کر رہا تھا، میں بھی وہی غلطیاں دہراتا ہوں جو دوسرے کر رہے ہیں. سنیے گا میں سخت میں کہنے والا ہوں، مجمع کی توجہ. میں جانتا ہوں لوگ بڑی بڑی زحمت کر کے آ رہے ہیں، بہت بہت دور سے آ رہے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر اس عہد نامے کو پہنچا سکوں، مولا اگر قبول فرما لیں. میں نے مولا کے اس خط کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، امیر المؤمنین اپنی بارگاہ میں قبول کریں. عزیزان گرامی، مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کہا اے کوفے والو، آج تم بہت سے لوگوں کو برا کہتے ہو، حکمرانوں کو برا کہتے ہو، لیکن تم میں سے بہت سو کو موقع نہیں ملا ثابت کرنے کا
کہ آیا تم ان سے بہتر ہو؟ وہ جو حکمران، وہ جو گورنر والی آ جاتے ہیں نا، تمہیں ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا کہ تم ان سے بہتر ہو یا ان سے بدتر ہو. سخت جملہ ہے لیکن میں رکوں گا نہیں. مولا فرماتے ہیں ہم میں سے، اے لوگوں، تم میں سے بہت سو کو موقع نہیں ملا کہ تم ثابت کر سکو کہ تم عادل ہو یا ظالم ہو. کئی لوگوں کے اس لیے عیب چھپے رہ گئے ہیں کہ انہیں وہ عہدہ نہیں ملا. جب عہدہ ملتا ہے تو انسان ثابت کرتا ہے میں دوسرے سے بہتر ہوں یا اس سے بدتر ہوں. مولا فرماتے ہیں دوسرے پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کیسے تنقید ہوتی ہے؟ جب ہم ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں نا کسی کی طرف، تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے اور باقی ساری انگلیاں اپنی ہی طرف ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے مالک، بلکہ جناب مالک سے کیا ہم سب سے خطاب ہے مولا کا، جو مولا کا ماننے والا ہے، جو مولا کا عاشق ہے. مولا ہر اس شخص سے، ہر اس مؤمن سے مخاطب ہیں جو مولا کا ماننے والا. مولا کا یہ جملہ سخت ترین جملہ ہے. اے کاش میں اس پہ عمل کر پاؤں، ہم سب لوگ اس کو سمجھ پائیں، اسے اپنائیں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہتے ہیں دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھو اور اپنے متعلق سوء ظن رکھو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. حسن ظن یعنی اگر سوچنا چاہو نا کہ یہ لوگ کیسے ہیں تو کہا سب کو اچھا سمجھو، اور اپنے متعلق سوچو کہ نہیں میں اچھا نہیں ہوں. لیکن ہوتا برعکس ہے. ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں تو بہت پیچھے ہیں، میں بہت قابل، میں بہت زاہد، میں بہت عابد، میں بہت باعمل ہوں. مولا فرماتے ہیں ایسا مت سوچا کرو. جب لوگ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہو تم اپنے عیبوں پہ نگاہ کرو، تو اپنے عیبوں کو دیکھو. ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں میں بہت عبادت گزار ہوں، مجھ سے بہتر کون عبادت کر لے گا، میں تو بہت ہی متقی پرہیزگار ہوں، دوسرے گنہگار لوگ ہیں. مولا فرماتے ہیں خبردار، دوسروں سے متعلق میں سوچنا وہ گنہگار ہے، اپنے آپ سے متعلق ہوں میں گنہگار ہوں، دوسرے مجھ سے بہتر ہے. کہا اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو ترقی کا پہلا راز یہ ہے اپنے سے کبھی راضی مت رہنا. ترقی وہی کرتا ہے جو اپنے سے راضی نہ ہو. جو اپنے سے راضی ہو کے بیٹھ جاتا ہے میں بہت اچھا ہوں، پھر ترقی نہیں کرتا. کہ ترقی وہی کرتا ہے جو کہے نہیں ابھی بہتر بننا ہے، ابھی تو بہت راستہ باقی ہے. توجہ ہے مجھے کہ میرے ساتھ زیادہ سخت گفتگو تو نہیں ہے. کتنا عظیم یہ عہد نامہ ہے. مولا فرماتے ہیں معاشرے کے اندر مختلف طبقات پائے جاتے ہیں. مالک وہ طبقہ جو محرومیت کا شکار ہے، انہیں محروم نہ رکھنا. اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو توجہ ضرور دینا، انہیں محبت ضرور دینا. کیونکہ محروم جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو غریب ہوتا ہے، کا وہ بعض اوقات تھوڑی سی محبت سے راضی ہو جاتا. بہت پیارا دنیا. مولا فرماتے ہیں محروم طبقہ بہت امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا، صرف پیار سے گفتگو کر لو تو اسی پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا حکمران مجھ سے محبت سے بات کر رہا ہے، کیا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. مالک معاشرے کے اس امیر طبقے کی زیادہ صحبت اختیار نہ کرنا جو بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم دولت مند کے ساتھ زیادہ اٹھو بیٹھو اور تمہیں احساس نہ ہو کہ اللہ نے ایک نعمت اسے دی ہے، وہ دولت کی نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں. کہ جب دولت دیکھو گے نا، دوسرے دولت مندوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں بار بار ایک احساس ہوگا اللہ نے اسے دولت دی ہے مجھے نہیں دی. کا احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاؤ گے اور دوسرے اللہ سے شکوہ بھی کرو گے، پروردگارہ تو نے اسے دیا مجھے نہیں دیا. کا شکوہ نہ کرنا. اللہ کو شکوہ پسند نہیں ہے، اللہ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا کریں گے. مجھے نہیں معلوم میرے اتنے سخت جملوں کے بعد کتنے لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں. جب مولا پیش آتے تھے نا لوگوں کے ساتھ تو بچوں سے بھی کبھی مولا دوری اختیار نہیں کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، بات سنتے تھے. یہاں تک کہ ایک وصیت میں الفاظ ہیں کہ بچوں جتنا کچھ کہہ رہا ہوں ہر بات کو حفظ کرنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، کیونکہ آج تم بچے ہو کل کے معاشرے کے تم ہی پیشوا ہو گئے.
اور اگر یاد نہ رکھ سکو تو لکھ ضرور لینا تاکہ باتوں کو بھول نہ جاؤ. جب یہ باتیں پڑھو گے تو تمہارے لیے یہی چیزیں مشعل راہ بن جائیں گی.